اچھا، عبادت کا اصل مقام آخر ہے کہاں؟ کیا وہ کوئی مسجد ہے، کوئی مندر یا کوئی چرچ، یا پھر کہیں اور؟ چلیں آج عبادت کی حقیقی نوعیت پر ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ نظر کو مل کر سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ عبادت ہوتی کہاں ہے؟ اب بظاہر تو یہ سوال بہت سادہ لگتا ہے نا؟ لیکن اس کا جواب ہمارے روحانی تصورات کو پوری طرح بدل کر رکھ سکتا ہے۔ کیا عبادت واقعی کسی عمارت کی، کسی چار دیواری کی محتاج ہے؟ دیکھیں، روایتی طور پر تو ہم یہی سوچتے آئے ہیں کہ عبادت کے لیے کوئی خاص جگہ، کوئی مقدس مقام ضروری ہے۔ لیکن ذرا سوچیں، کیا ہو اگر اصل عبادت گاہ کوئی عمارت نہ ہو بلکہ کچھ اور ہو؟ یہی وہ خیال ہے جو ہماری اس روایتی سوچ کو چیلنج کرتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر عبادت کسی جگہ سے بندھی ہوئی نہیں ہے تو پھر عبادت ہے کیا؟ چلیں اس کی ایک نئی تعریف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل بات رسم و رواج کی نہیں ہے بلکہ ایک گہرے اندرونی تعلق کی ہے۔ حقیقی عبادت دراصل خدا کے ساتھ ایک شعوری، ایک کانشیس وابستگی کا نام ہے، اور یہ تعلق کسی بھی جگہ، کسی بھی وقت قائم ہو سکتا ہے۔ اور ہاں، یہ کوئی نیا یا جدید خیال بالکل نہیں ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ قدیم صحیفوں میں اس باطنی توجہ کی جڑیں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر عہد نامہ قدیم میں بہت واضح طور پر کہا گیا ہے، تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ اب غور کریں، یہاں زور کسی جغرافیائی مقام پر نہیں بلکہ ہماری اندرونی صلاحیتوں پر ہے، یعنی دل، جان اور عقل پر۔ اور دل، جان اور عقل، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب انسانی شعور کے ہی تو حصے ہیں۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ عبادت کا اصل میدان ہماری اندرونی دنیا ہے، ہمارے خیالات اور احساسات کی کائنات۔ یہ کوئی باہر کی جگہ نہیں بلکہ ہمارے اپنے وجود کا مرکز ہے۔ پھر آگے چل کر یسوع مسیح اسی خیال کو اور بھی گہرائی دیتے ہیں۔ وہ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ کہ عبادت کو عوامی نمائش سے ہٹا کر تنہائی میں لے جایا جائے، جہاں تعلق بالکل خالص اور ذاتی ہو۔ تو یہاں دو بالکل مختلف راستے نظر آتے ہیں نا۔ ایک راستہ ہے عوامی اجتماع کا، ظاہری نمائش کا، اور دوسرا راستہ ہے خاموشی کا، تنہائی کا اور خالص باطنی توجہ کا۔ چلیں اب ایک ایسے نقطے پر آتے ہیں جو شاید عبادت کی پوری تعریف کو ہی بدل دیتا ہے، اور یہ ہے روح اور سچائی کی نئی شرائط۔ یہ ایک بہت ہی اہم حوالہ ہے۔ سچے پرستار باپ کی عبادت روح اور سچائی سے کریں گے۔ یہ الفاظ عبادت کو پہاڑوں اور مندروں کی قید سے آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا انقلابی اعلان ہے کہ اصل چیز مقام نہیں بلکہ کیفیت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ روح اور سچائی سے عبادت کرنے کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، روح سے مراد ہے ہمارا باطن، ہماری اندرونی دنیا، اور سچائی کا مطلب ہے فہم و ادراک کے ساتھ، یعنی پوری سچائی اور خلوص کے ساتھ جڑنا۔ یہی دو چیزیں مل کر سچی عبادت کی بنیاد بنتی ہیں۔ تو یہ تمام دلائل ہمیں ایک ہی نتیجے پر پہنچاتے ہیں، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ عبادت کا حقیقی مقام کہیں باہر نہیں بلکہ ہماری اپنے ذہن کے اندر اس کے مقدس مقام میں ہے۔ اس طرح ہمارا ذہن ہی ایک مقدس عبادت گاہ بن جاتا ہے، وہ پاک جگہ جہاں خدا سے حقیقی تعلق قائم بھی ہوتا ہے اور پروان بھی چڑھتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ خدا ہمارے ذہن میں قید ہے، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا تجربہ کرنے کا واحد راستہ ہمارا ذہن ہی ہے۔ یہ ایک دروازہ ہے، کوئی قید خانہ نہیں۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی بڑی سے بڑی، شاندار سے شاندار عبادت گاہ سچی عبادت کی ضمانت نہیں دے سکتی۔ اصل شرط صرف اور صرف ایک ہے، مکمل توجہ اور ذہنی یکسوئی۔ لیکن یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت بڑے اور اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔
وہ سوال یہ ہے کہ اگر اصل شرط ہی مکمل توجہ ہے تو پھر شور اور ہجوم سے بھری اجتماعی عبادت گاہوں میں یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔